انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کریں گی، پہلی اس کی روزی، دوسری اس کی موت۔ تعجب ہے دنیا کے طالب پر کہ وہ دنیا کی تلاش میں ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں۔ دنیا میں تم آخرت کا سفر کا سامان تیار کرنے کے لیے آئے ہو۔ جس طرح ایک مسافر کو سفر کے دوران آرام نہیں ہوتا اور وہ رات دن اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح دنیا میں آرام نہیں کرنا چاہیے اور رات دن نیکیوں کے قدم سے آخرت کی طرف سفر کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ آنا کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ انسان دنیا میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو ضرور تم امیدوں اور امنگوں سے نفرت کرتے۔ ٹوٹی ہوئی قبر میں جھانک کر دیکھو کہ کیسے خوبصورت چہرے کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ موت ایک ایسا ساتھی ہے جس سے لوگ اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ فضول شوق میں وقت ضائع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہی ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں۔ جب تمہارا دل گناہ کے کاموں میں لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ اپنی زبان کی تیزی اس پہ نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ آداب کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرو اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں مگر بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ عوام وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، خوبیاں دوستوں کے ذریعے اور برائیاں دشمنوں کے ذریعے۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کچھ قیمت نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے اور دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتا ہے، نیکی پر گھمنڈ نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ صبر کو ایمان سے بڑی نسبت ہے۔ جس طرح بغیر سر کے جسم بیکار ہے اسی طرح بغیر صبر کے ایمان۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایسا بدلہ لو کہ سامنے والا زندگی بھر یاد رکھے اور ایسا بدلہ معاف کر دینا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ اور نفسانی خواہشات ہے۔ جس نے بھی ان دونوں پر قابو پا لیا ان کا مقام بلند ہو گیا۔ آنکھیں شیطان کی جال ہیں، وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور جلدی ہی ہار مان لیتی ہیں۔ نماز میں دل کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی حفاظت کرو، بازار میں نظر کی حفاظت کرو، کھانے میں پیٹ کی حفاظت کرو۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ دھیان اس بات پر مت دو کہ کون بول رہا ہے مگر دھیان اس بات پر دو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ فوراً دعا قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ کثرت سے بہت زیادہ دعا کرتے رہو، اس سے شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے۔
खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। रब से जब भी मांगो अच्छा मुकद्दर मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को मुकद्दर वालों के आगे झुकते हुए देखा है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स वो है जिनके दोस्त मुखलिस हैं।